السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل قدر ذی وقار اساتذہ کرام، علماء کرام، محترم مہمانان عظام اور میرے علمی ہم سفر ساتھیوں، آج ہم اپنے ملک ہندوستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ آج کے دن ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ برسوں کی جد و جہد، جان و مال کی قربانیوں اور قید و بند کی صعوبتوں کے بعد ہمیں آزادی کا پروانہ ملا۔ آج 15 اگست کے موقع پر پورے ہندوستان میں جشن آزادی کے تعلق سے پروگرام ہوتے ہیں اور ان میں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، مگر افسوس آج ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں سچائی اور انسانیت کا خون کیا جاتا ہے، سچائی اور انصاف کا خون کیا جاتا ہے۔ جنگ آزادی کی تحریک کا تذکرہ کرتے ہوئے آج ہندوستان کے نام نہاد خیر خواہ لوگ بھول کر بھی کسی مسلمان کا نام نہیں لیتے، حالانکہ جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں نے محنتیں کی، جس طرح ہمارے سکھ بھائیوں نے قربانیاں دی، اسی طرح ہم مسلمانوں نے بھی اپنے خون سے آزاد ہندوستان کی تاریخ لکھی ہے۔ ہندی عوام میں آزادی کی روح پھونکنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مسلمان ہی تھے۔ ہندوستان کو دارالحرب کہہ کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مسلمان ہی تھے۔ آزادی کی خاطر 18 سال تک کالا پانی کی المناک سزا پانے والے جعفر تھانیسری اور مولانا فضل حق خیر آبادی مسلمان ہی تھے۔ 1857 عیسوی کی بغاوت میں صف اول میں سینہ تان کر کھڑے ہونے والے مولانا عنایت علی مسلمان ہی تھے۔ آزادی کی خاطر اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر میدان آزادی میں کودنے والے اور اپنے گوشائے جگر کی قربانیاں دینے والے بہادر شاہ ظفر مسلمان ہی تھے۔ یہ وہ تحریک تھی جس میں شمولیت کو گاندھی جی نے بھی اپنے لیے شرف قبولیت سمجھا تھا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہہ کر ہندوستان کی عظمت بڑھانے والے علامہ اقبال مسلمان ہی تھے۔ ہندوستان کے ترنگے کا ڈیزائن بنانے والے ثریا بدرالدین طیب جی مسلمان ہی تھے۔ انگریزوں کے خلاف مجلس احرار الاسلام کی بنیاد رکھنے والے محمد سید داؤد غزنوی مسلمان ہی تھے۔ جمعیت علماء ہند کے متحرک ارکان ثناء اللہ امرتسری، محمود حسین مدنی اور مولانا عبید اللہ سندھی وغیرہ مسلمان ہی تھے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں اشفاق اللہ خان کا نام نہ لیا جائے، جب تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا تذکرہ نہ کیا جائے، جب تک کہ محمد علی جوہر کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے، جب تک کہ ٹیپو سلطان جیسے جواں مرد مجاہد کا ذکر نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کی تاریخ سے مسلمان کے خون کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے، تو وہیں دوسری طرف آج کے مسلمان کو اپنے اسلاف کی تاریخ اور جنگ آزادی میں ان کے کردار کا کچھ بھی علم نہیں۔ اسے جیسے اور جدھر ہانکا جا رہا ہے اسی رخ پر چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، برادران وطن کو آج یہ بات بتلا دیجئے کہ مسلمان ہمیشہ سے اپنے ملک اور وطن کا وفادار رہا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین سے رخصت ہو رہے تھے، مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، خانہ کعبہ کو دیکھ کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں یہ سرزمین چھوڑ کر اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے یہ سرزمین چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں کے باسی مجھے رہنے نہیں دیتے۔
محترم بھائیوں، یوم آزادی کے موقع پر ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر ایک بار پھر یہ عزم کر لینا چاہیے کہ وطن کے لیے کبھی بھی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئے، چاہے وہ قربانی ہمیں اپنے مال سے دینی پڑے، چاہے وہ قربانی ہمیں اپنی جان سے دینی پڑے، ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے مالٹا کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں رات و دن گزارے، ہمارے ہی اسلاف تھے، علماء صادق پور ہمارے ہی اسلاف تھے جن کی کوششوں کی بدولت آج ہم آزاد ہندوستان کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ ہم وطن کے دوست نما دشمنوں سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کی تاریخ سے مسلمان کا نام مٹانا آسان نہیں ہے۔ ہر دور اور ہر صدی میں جب جب ہندوستان کا ذکر ہوگا، اس کی آزادی کا ذکر ہوگا، کالا پانی کا ذکر ہوگا، جان و مال کی قربانی کا ذکر ہوگا، مسلمان کا خون خود بخود چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، اور یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے، بلکہ ہندوستان کی تاریخ خود اس بات کی گواہی دے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام اہل وطن کے اندر، اہل وطن کے دلوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے اور ہمارے اس چمن کو سرسبز و شاداب رکھ۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔